کیوں آ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین. آج ہم ایک ایسی اکیڈمی میں آئے ہوئے ہیں جن کا موٹو ہے لکھ نہیں سکتے بنا تو سکتے ہیں. بنا تو سکتے ہو. ماشاء اللہ. ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت آج کل کے اس پولوٹیڈ دور میں، ان اندھیروں میں، یہ روشنی کی ایک شمع جیسے جل رہی ہوتی ہے، اور یہ زندگی کے رنگ ہیں. یہ کینوس پہ جو کلر نظر آ رہے ہیں یہ ہماری زندگیوں کے رنگ ہیں، کیونکہ ان میں ان بچوں کی محنتیں، کاوشیں، کوششیں، یہ سب بچوں کی کوشش ہے کہ اس جگہ کو انہوں نے رنگین بنایا ہوا ہے. اور ان کی جو سرپرستی ہے وہ ایک ایسی بیٹی کر رہی ہیں جس کا تعلق ہماری اس مٹی سے ہے، جس پہ ہم جتنا فخر کریں کم ہے. بلکہ ہمیں ان جیسی ہستیوں سے ہدایت لینی چاہیے زندگی کے بارے میں، جس کو ہم نے اتنا مشکل بنایا ہوا ہے. حالانکہ یہ زندگی اسی طرح رنگین ہے اگر ہم غور و فکر کریں تو. ماشاءاللہ. ہما صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر الحمدللہ. ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ اب زیادہ ڈیٹیل یہ خود ہی بتائیں گی تو وہ زیادہ اچھا لگے گا آپ کو بھی. اب ماشاءاللہ بچوں کی یہاں تعداد بڑھ گئی ہے. یہ ایک ایک بچہ باہر سے، یہ جو ڈھیروں پہ، گلیوں میں، کوچوں میں کچھ بچے ایسے ہیں جو یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو پکڑ کے یہاں لاتی تھیں اور ان کو، تاکہ ان میں شوق پیدا ہو زندگی کا، ان پینٹنگ کے طریقہ کار سکھاتی تھیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن بھی. اور اس میں اب کئی شعبے کھل گئے ہیں. یہاں میں جب ان سے سنا ہے تو ہما صاحبہ سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ کو بھی بڑا لطف آئے گا. یہ ایک یونیک تحفہ ہوگا آپ کے لیے اور انسانیت کے لیے، جو کہ اس وقت انتہائی کرب میں ہے، انتہائی تکلیف میں ہے. تو آئیں ہما صاحبہ سے بات چیت کرتے ہیں. جی ہما صاحبہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں سر آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں اتنی عزت بخشی، اور ماشاءاللہ اتنے سینئر آرٹسٹ جن کا اتنا بڑا ایک نام ہے اور اتنا بڑا مقام ہے، اور وہ ہماری اکیڈمی میں تشریف لائی ہیں. تو اس کے لیے تو میں جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں، اور بلوچ صاحب کے ریفرنس سے آپ آئے ہیں تو وہ میرے لیے کم ہے. میں آپ لوگوں کی سب سے پہلے بہت زیادہ شکر گزار ہوں. دوسرا، لکھ نہیں سکتے بنا تو سکتے ہو میرا موٹو ہے. اور 1.5 سال پہلے میں نے اس کی شروعات صرف ایک چھوٹی سی بچی سے کی تھی، اور اس وقت میرے اگینسٹ کافی سارے لوگ تھے، ایون کہ میری اپنی فیملی بھی تھی، کہ آرٹ جو ہے تو وہ بڑا لگژریس ایک سٹائل ہے، ایک کام ہے، تو آپ اس کو یہ کیا مطلب آپ بات کر رہی ہو کہ لکھ نہیں سکتے بنا تو سکتے ہو؟ مطلب غریب لوگ، جیسے کہ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ صرف امیر لوگوں کا شوق ہے اور وہی اس کو پورا کر سکتے ہیں. میں چونکہ بچپن سے آرٹسٹ تھی اور آرٹ کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، اور اسپیشلی KPK میں جب میں دیکھتی تھی اپنے شہر میں کہ یہاں پہ اس کام پہ بالکل نہ فوکس کیا جاتا ہے، نہ اس کو اتنا وقت اور اس طرح کا ٹائم دیا جاتا ہے، یا اتنا اسکوپ نہیں ہے، تو یہاں کے بچوں کے لیے اور اسپیشلی گرلس کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی تھی کہ وہ بھی ان فن میں ان میں منتقل کر سکوں اور ان کے لیے بھی یہ شوق بڑا آسان ہو جائے. تو اس طرح سے میں نے اس کی ابتدا کی، اور ایک بچی سے میں نے شروعات کی، اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ وہ بچے 24 پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اور 24 سے پھر یہ ہوا کہ ایک سلسلہ چل پڑا. اور میرے ساتھ جو بچے ہیں وہ میجورٹی 99% یا وہ بیگرز ہیں، یا وہ بچے ہیں جو کہ اسٹریٹس وغیرہ سے اپنا کچرا وغیرہ اٹھانے کا کام کرتے ہیں، جیسے جنہیں کباڑ کا کام کہا جاتا ہے، یا وہ بچے جو گھروں میں کام کرتے ہیں. تو ان کے لیے میں نے اپنی اکیڈمی کی ابتدا کی، اور سٹارٹ میں تو میرا فوکس خالی آرٹ پہ تھا کہ میں اس چیز کو لے کے آگے بڑھوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے جیسے باقی ایجوکیشن بڑا مسٹ تھی، تو ہم نے KG سے لے کے 5th تک
اس کو مارننگ میں ایک اسکول کا درجہ دیا ہے جہاں پہ انہی بچوں کی اور ساتھ میں ان کی بچیوں کی پراپر کلاسز ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ایوننگ کی ہماری 2 بجے سے ٹائمنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں پھر ہمارا تمام کام سکلز پہ ہوتا ہے. تو سکلز میں ہمارے پاس جیسے آرٹ ہے، پینٹنگ، اسکیچنگ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے کمپیوٹر کا ڈپلوما ابھی اسٹارٹ ہوا ہے. تو 6 منتھ کا وہ بیسک ڈپلوما ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو بچے مطلب کہ obviously اس میں آگے بڑھتے ہیں ان کو آگے لے کے چلیں گے. اور اس کے ساتھ ہماری میوزک کی کلاسز ہے، کیونکہ یہ رنگیت ہے تو میوزک کے بغیر تو مطلب ہم ایسے کہیں گے کہ ادھورا ہی کہیں گے خود کو، کیونکہ مجھے میوزک کا بھی اتنا ہی شوق ہے. اور ابھی ہم ریسنٹلی اس میں فیشن ڈیزائننگ کی اور بیوٹیشین کی کلاسز اسٹارٹ کی ہے. اور یہ مجھے بڑا اچھا لگا، یہ ماشاءاللہ جو نام آپ نے رکھا ہے اپنے اس اکیڈمی کا، بڑا خوبصورت نام رکھا ہے آپ نے. یہ آپ کو کسی نے تجویز کیا یا آپ کی اپنی تخلیق تھی؟ یہ میری اپنی تخلیق 100% ہے، کیونکہ میں نے اس پہ تقریباً 1 مہینہ سوچا تھا کہ میں آخر اس کا نام کیا رکھوں گی، کیونکہ مجھے بڑا سب نے کہا کہ ایسا کوئی انگلش سا اسٹائلش سا جیسے لوگوں نے یہاں پہ عموماً، میں نے کہا میں کمرشل سا نہیں رکھوں گی اور میں اپنے کام کے نوعیت سے اس کا نام رکھوں گی. تو وہ بڑا سوچ وچار کے بعد اس کو تقریباً 1 مہینہ سوچنے کے بعد میں نے یہ لفظ اپنے لیے وہ کیا چنا کہ نہیں اس کا نام رنگ گیت ہونا چاہیے. تو چونکہ یہ رنگ بھی گیت بھی ہے اس لیے دونوں کو کمبائن کر کے ایک شروعات کی، اور ابھی تو ماشاءاللہ اس میں بڑا کچھ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. اور اب سنیں آپ نے یہ بیوٹیشین اور اس کا سلسلہ بھی بچیوں کو سکھانے کا شروع کر دیا. ایکچولی جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے، تھوڑے سے وسائل جب بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو جتنا میں مینیج کر سکتی ہوں تو اس حساب سے میں نے یہ پھر سوچا ہوا تھا کہ میں ایسی اسکلز بچیوں کو دوں گی اسپیشلی کہ جو گھر میں بیٹھ کے جن کے لیے ایک ذریعہ معاش وہ ہو سکے، کیونکہ میجورٹی بہت زیادہ غریب بچیوں کی ہے، اور یہ بچیاں بھی وہی ہے جو صبح میں یہی کچرے کباڑ وغیرہ کا کام کرتی ہے. تو وہ بہت خوشی سے اب اس کو سیکھ رہے. ان کے لیے ہم نے یہ سوچا انشاءاللہ کہ بچیاں جیسی کامیاب ہوں گی، اپنے 3 منتھس کا پیریڈ ہمارے ساتھ پورا کریں گی، تو ہم ان کو نہ صرف یہ کہ ان کے ڈپلوماز وغیرہ ہوں گے، بلکہ ان کو ہم کچھ مٹیریل ایسا دیں گے کہ اپنے گھر سے اپنے کام کی شروعات کریں اور آگے بڑھیں انشاءاللہ. تھینک یو. اور ناظرین دیکھا آپ نے کہ آج کے اس دور میں یہ جذبہ اور یہ ٹارگٹ اپنی زندگی وقف کر دی ہے انہوں نے، اور یہ 12 سال ایئر لائن میں رہی ہیں اور ساری دنیا انہوں نے وزٹ کی ہے، اور یہ ہر وقت ہوا میں رہتی تھیں. آج کل زمین کے اوپر انہوں نے یہ چھوٹی سی جنت اپنے لیے بنا لی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا تمام یہ کلاس روم ان کے بچوں سے بھرے ہوئے تھے، سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے. یہاں جتنے بچے تھے وہ بیزی تھے، کوئی پینٹنگ بنا رہا ہے، فری اسکیچ بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے. ابھی میں یہ چھوٹے چھوٹے پتھر دیکھ رہا تھا جن کے اوپر جو کام کیا ہوا ہے انہوں نے، اور حیرانگی ہوتی ہے. یہ زمینوں سے دیکھیں یہ پتھر اٹھا کے، اور یہ کیا سے کیا بنا دیا ہے ان کو پتھر کو، اور یہ چھوٹے چھوٹے پتھر اور یہ کام. اور یہ تو ہماری دعا ہے کہ اگر ایسا ہی جذبہ ہم سب میں آ جائے، اور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ بے انتہا ٹیلنٹ ہے اگر اسے پراپر طریقے سے انکریج کیا جائے. حالانکہ یہ کام حکومت وقت کا ہے. باہر کی دنیا اب یہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، جیسے جیسے ان کی نشریات کے ذریعے عوام دیکھ رہی ہے کام کو، ہنر کو، اب وہ رابطہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا. بھی میں ان کے منہ سے ایک بات نکلی، کہتی مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں یہ ایک ایسا پیار محبت کا ٹرسٹ بن جائے جیسے کہ ایدی صاحب نے بنایا تھا. اب ایدی صاحب تو بیٹھ گئے تھے، پھر ادارہ خود بخود چلنے لگا، اور وہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر خالد صاحب، یہ خاص طور پر میں نے آپ کے لیے وہ کی ہے کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ یتیم اور غریب لاچار بچے جو ہوں ان تک کوشش کریں کہ ہم پہنچیں، تاکہ ان بچوں کی احساس محرومی ختم ہو جائے اور وہ ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا تناور درخت بن جائیں جس کے میوے سے، جس کے پھل سے سب فیضیاب ہوں. بہت بہت شکریہ.
دا به سره اوس دې کې به اوس لږ دا مشینونه وغیره اخلو که نه ښه. دې له لالې برابر آؤ جی ذرا برابر وزٹ وکړه. تسی اگے ہو جاؤ ذرا نال سر نال راشي تاسو لو سر دې ښه راځي تھینک یو السلام علیکم السلام علیکم سر زموږ د پېښور ماشاءالله ډېر سینیر آرټسټ دی سر دا د کوټیشن د پالر دغه سیټ اپ زبردست دیکھو سر چې بس وخت سره سره به راغو کنه راغو او، به فلحال چې انشاءالله هغه کیږي، کیږي. مو سره څه خپل ذاتي هغه باندې بس هغه دې بالکل فلحال بالکل 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 نو دا دې دا سر دې په غاړه نه وی روم دی دا لا سیټ نه دی کنه اللہ دا دې رمضان کې چې جوړ دی ماشاءاللہ نو لکه لوی سپیس ته دته به ماشین زی دو فلحال ورکه او سلور یک دو او دلته نه بس یو شروعات وکړه د فیشن ډیزاین دی کمرې کې بدل کلاسیک نه بس پاتې څومره سپیس موږ دغه کولې شو نو ډیر ښه راځي سر دا دته چې کوم ماشومان کار کوي ډیلی بیس باندې کوي تاسو چې راغی بس هغه هغه ټیم کې چوټي ټایم وو دلته هغه ماشومان چې کوم پینټینګ داغي دغه رواني کنه راځي سر دا سر زموږ مین دغه کمره ده ماشاءاللہ آرٹ والا دا اوس دا ټایم کې یو آفس شو کنه بده ټایم کې باندې ټي وی یو لګي خپل اکټیویټیز کوي دته کې سر کلاسي زموږ انګلیش اور دته کې سکیچ کلاسي اور دته کې د سکرین باندې موږ د لیټس سکیچ کنه 3D سکیچ او نو تاسو ډیفرنٹ انګلیش سره ریلیټډ یو پر کار دا موږ د انګلیش سره ورکړل ماشاءاللہ دته کې لکه پدې کار کې او دا چې آپشن دا د ذاتي په باندې سناسب ماشاءالله او چې څنګه شاته ټیکټ وکړه سره هغه د شاته موږ به سوون کوټه شان چې ہاں آگا باڈی بلڈنگ کا ایکسرسائز دا پارا کا نا دا دې ډېر خو دا پهله دن نه و او چې دا پیدا کړه ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ باکسنگ یہ ویری گڈ ویری گڈ ہاں دا تراشی سر آ جاؤ سر کمپیوٹر روم شپږ لیپټاپ مونږ کې یو دا یو پی سي دی بس دلته د دې راش کلاس سر تاسو نو شي کنه دوباره اے وہ بچے کے سر جن رسائی نہیں نو ټول ماشاءالله ډېر یو ښه دغه سره بس وړوکی سیټ اپ دی خو یو ښه طریقې سره اے اینڈ ہو گیا تھوڑا راځي